بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ آج ہم بات کریں گے حج سے متعلق۔ طواف قدوم کے بعد عازمین حج مینا پہنچ گئے۔ عازمین حج کے قافلے طواف قدوم اور سعی ادا کرنے کے بعد مینا پہنچ گئے۔ حرم مکی شریف میں حفاظتی تدابیر کے لیے مطاف اور مسعی میں نشانات ثبت کیے ہوئے تھے جن کی پابندی کرتے ہوئے عازمین نے طواف اور سعی کی۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے باعث حرم مکی شریف گزشتہ مارچ سے عام زائرین کے لیے بند ہے جبکہ طواف معطل ہے۔ آج عازمین کو سماجی فاصلے کی پابندی کرتے ہوئے طواف کرتے دیکھ کر دنیا بھر کے مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ طواف اور سعی کے دوران ہر 50 عازم کے لیے ایک گائیڈ مقرر کیا گیا تھا جو رہنمائی ہدایات کی پابندی کو یقینی بناتا رہا۔ بعد ازاں انتظامیہ نے عازمین کو خصوصی بسوں کے ذریعے مینا منتقل کیا ہے۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ سے عازمین حج کے قافلے بدھ کو علی الصبح طائف کے مقامات اور کریں منازل روانہ ہوئے ہیں، جہاں حج کا احرام باندھ کر لبیک کا ترانہ بلند کرتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ واپس آئے۔ حرم مکی شریف میں طواف قدوم ادا کرنے کے بعد عازمین کے قافلے گروپ کی شکل میں مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سال فریضہ حج ادا کرنے والوں کا تعلق 160 ملکوں سے ہے، ان میں 70% غیر ملکی ہیں۔ مینا جہاں ہر سال خیموں کا شہر آباد ہوتا تھا، اس سال محدود حج کے باعث اس کا ایک حصہ آباد ہوگا۔ عازمین حج کے قافلے آج بدھ 8 ذی الحج کو مینا میں یوم الترویہ گزاریں گے، جہاں انہیں سنت کے مطابق 5 وقت کی نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعرات کی فجر ادا کرنی ہوگی۔ بعد ازاں جمعرات 9 ذی الحج کو عازمین میدان عرفات پہنچ کر حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ یاد رہے کہ اس سال حج کرنے والوں کو 5 دن مکہ مکرمہ کے ایک ہوٹل میں آئسولیٹ کیا گیا تھا تاکہ کرونا وبا سے محفوظ رہیں۔ عازمین حج کا کارواں سیکریٹی فورسوں کے دستوں، میڈیکل ٹیموں، موبائل ہسپتال اور تمام متعلقہ اداروں کے نمائندہ اہلکاروں کے حصار میں مکہ سے طائف کے کریں منازل میقات پہنچا تھا۔ حج کرنے والوں کی بسیں 50% گنجائش کے ساتھ ہی استعمال کی گئی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے مقیم غیر ملکی بھی حج کی سعادت حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ سعودی عرب سے 30% عازمین کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ان میں 2 زمروں کے شہری شامل ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کرونا وائرس کے مریضوں کا فرنٹ پر علاج کرتے ہوئے وائرس کا شکار ہو گئے تھے اور صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دوسرا زمرہ ان سعودیوں کا ہے جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں مملکت بھر سے سخت ڈیوٹی انجام دیتے رہے۔ عازمین حج 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات مینا میں گزاریں گے، پھر 10، 11 اور 12 ذی الحج اور ان کی راتیں مینا میں رہیں گے۔ شرعی رخصت پر عمل کرنے والے 12 ذی الحجہ کو مینا کو الوداع کہہ دیں گے، جبکہ دیگر 13 ذی الحج کی رات مینا ہی میں بسر کریں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مینا عربی زبان کا لفظ ہے۔ عرب ایسی جگہ کو جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں مینا کہتے ہیں، کیونکہ حجاج مقامات حج میں سب سے زیادہ قیام یہیں کرتے ہیں۔ اس تناظر میں اسے مینا کہا جاتا ہے۔ مینا تاریخی اور مذہبی مقام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی سے روکنے اور وسوسے ڈالنے پر شیطان کو کینکریاں ماری تھی۔ یہی وہ جگہ واقع ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھے کی قربانی دی تھی۔ مینا مکہ مکرمہ اور مزدلفہ کے درمیان حدود حرم میں واقع ہے۔ یہ مسجد الحرام سے شمال مشرق سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مینا شمال اور جنوب 2 جہتوں سے پہاڑوں میں محصور ہے۔ یہ بستی صرف حج کے ایام میں آباد ہوتی ہے۔ مکہ کی طرف سے اس کی سرحد جمرہ عقبہ اور مزدلفہ کی جانب سے اس کی سرحد وادی المحصر میں واقع ہے۔ یہاں مسجد خیف اور مسجد البیع واقع ہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت سے قبل یثرب کے باشندوں کے ساتھ تاریخ ساز معاہدہ اسی جگہ ہوا تھا۔ یہاں 3 جمرات ہیں جنہیں عوامی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بن تن دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کو یہ بتا چکے ہیں کہ تمام کوششوں کا محور حج کرنے اور کرانے والوں کی صحت و سلامتی ہے۔ حج میں شامل غیر ملکیوں کی عمریں 20 سے 50 سال کے درمیان میں ہیں۔ انہیں مکہ مکرمہ آنے سے قبل 7 دن ہاؤس آئسولیشن کا پابند بنایا گیا تھا، جبکہ مکہ مکرمہ پہنچنے پر تمام حج کرنے اور کرانے والوں کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے۔
شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے والدین کو بھی حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔